إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جب کبھی اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اہل علم اور وہ لوگ جو خبر رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، دیدہ ور رکھتے ہیں، وہ لوگ جو جہاں دیدہ ہیں، ان کے ساتھ جب کبھی بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے امت کے متعلق، معاشرے اور ہماری قوم کے متعلق، اور خاص طور پر جب ڈسکشن کا موضوع یہ آتا ہے کہ ہم سب کو من حیث القوم بہت سی تربیت کی ضرورت ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں تربیت کی ضرورت نہ ہو۔ وہ گفتگو سے لے کر لین دین، عبادات، عقائد، اخلاق، کاروبار، نکاح، تعلق، صلہ رحمی، دوستی، دشمنی، ان تمام چیزوں میں من حیث القوم ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی ایک دو دن پہلے بھی یہی بات چل رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو تربیت کا اتنا فقدان ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اور اصل میں یہ ایک سلسلے سے جڑی ہوئی گفتگو تھی، اور وہ یہ تھا کہ ان دنوں میں پورے پاکستان میں، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں، خاص طور پر وہ جو ویل آف فیملیز ہیں، ان میں طلاق کی شرح بڑی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کچھ مشائخ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنا اپنا ایکسپیرینس ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں تو ان میں زیادہ تر ایشو کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے کمزور ہوتے ہیں اور بات طلاق تک جا پہنچتی ہے، اور جہاں طلاقیں نہیں ہوتی وہاں پر یہ رشتے محض نام کے ہوتے ہیں۔ قربت، تعلق اور فرائض کی، ذمہ داریوں کی تکمیل وہاں پر نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے کچھ حج کے موقع پر کچھ حجاج کرام جب حج کے بعد ابھی واپس تشریف لائے، ان سے بات ہو رہی تھی کہ کیسا پایا، تو وہاں پر بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، کچھ سالوں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا وہاں پر لوگوں کے ساتھ رہنے کا، تعلیم و تربیت کا، تو ان تمام چیزوں میں ایک بات سامنے آئی۔ ہمارے گلی محلے کے جھگڑے ہوں، گھروں میں ناچاقیاں ہوں، روڈز پر ہونے والے اختلافات، اور اس کے بعد پھر دست و گریباں ہونا ہو، ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے کو، اور ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس فیکٹ اور حقیقت کو قبول کریں گے تو کچھ بنے گا۔ فیکٹ، حقیقت یہ ہے جو کہ تلخ ہے کہ ہمیں تمام مراحل، تمام پہلوؤں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو بنیادی ویلیوز ہیں، ہمیں نہ ہی ان کا پتہ ہے، اور اگر پتہ ہے تو اس پر عمل نہیں ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے، اور صرف یہ ایک جگہ پر یہ بات نہیں ہوئی، یہ بے شمار جگہوں پر۔ آپ بھی کبھی اہل علم کے پاس بیٹھے ہیں، مشائخ کے پاس بیٹھے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں بیسک ویلیوز، بات چیت کرنے کا طریقہ، چھوٹے بڑے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، رشتوں کا تقدس، رشتوں کی اہمیت، راستے پر چلنے والے لوگ، ان کا حق، یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح عقائد سے جڑی ہوئی چیزیں بھی اس میں آتی ہیں، ہمیں بیسک کا بھی نہیں پتہ۔
نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے. جو نسل ابھی چل رہی ہے، جن کے بچے ہیں، جب ان کے پاس اس کا علم نہ ہونے کے برابر ہے، تو آپ بتائیے جو کمنگ جنریشن ہے ان کے ہاں کیا معاملہ ہوگا. انہی چیزوں میں سے ایک چیز اور ہے جس کی وجہ سے، جس کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، جب ہمیں علم نہیں ہوتا چیزوں کا، بنیادی چیزوں کا بھی، تو یہ چیز کاز بنتی ہے، وجہ بنتی ہے، اور پھر نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ایتھیزم، سیکولرزم، لبرلزم بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے. اور یہ لوگ جو اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام عقائد نظریات پر جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اسلام کے بالکل منافی ہیں، اپوزٹ ہیں اسلام کے، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بھلا؟ وہ لوگ لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ یہاں پہ اپنے مرکز میں اس میں جن چیزوں پر کام کر رہے ہیں، جیسے الحاد پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب آپ لوگوں کے سامنے کچھ ریٹرن میٹیریل بھی، کچھ بکس بھی آپ کے سامنے آئیں گی. قادیانیت پر کام ہو رہا ہے. اسی طرح لبرلزم، سیکولرزم اور اس کے اسباب کہ یہ سارا کچھ کیوں چل رہا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی آنا شروع ہو جائے گا. پرنٹنگ کے مراحل میں چیزیں پہنچ چکی ہیں، کچھ پرنٹ ہو بھی چکی ہیں الحمدللہ. تو ان چیزوں میں یہ سارے جو ٹریپس ہیں، ان میں لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں. وہ تمام لوگ، ہمارے مسلمان لوگ، ہمارے مسلمان نوجوان، ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں، یہ کب آتے ہیں اس میں، کب ٹریپڈ ہوتے ہیں؟ واللہ تب جب ان کو بیسک فاؤنڈیشنز اسلام کی، اس کا بھی علم نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیے، جس بندے کو یہ معلوم نہیں کہ ارکان الایمان اور ارکان الاسلام کیا ہیں، پلرز آف ایمان، پلرز آف اسلام کیا ہیں، آرٹیکلز آف فیتھ کیا ہیں، آرٹیکلز آف اسلام کیا ہیں، اور ان کی آگے تفاصیل کیا ہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے یہاں پہ ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کل مجھے ایک تحریر بھیجی. یہ وہ بھائی ہیں جن کی زندگی کا بہت سارا حصہ ایسے گزرا کہ وہ پریکٹسنگ نہیں تھے، اسلام پر عمل نہیں کر رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. میری دلی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی، اسلام کی لذت نصیب کر دیں. انہوں نے کل مجھے ایک تحریر بھیجی، اس میں ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس تحریر میں یہ بھی تھا کہ ویسے انہوں نے یہ بھیجا ایک سوال کے طور پر تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو سوال نہیں، پورا جواب لگ رہا ہے. تو وہ اصل میں ڈسکشن تھی. وہ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب لگتا ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے معاشرے نوجوانوں کو ایمان کا پتہ نہیں ہے. صرف نام ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ سنا ہے، ایمان ایک چیز ہے، ایک نام ہے، اور اسی طرح سے اس کی بنیاد پر، ایسی ان نون چیز کی بنیاد پر، ایسا ایمان جو پیچھے علم سے خالی ہے، ایسا ایمان جو یقین سے خالی ہے، ایسا ایمان کہ جس کی بنیادیں اور جس کا کل اثاثہ صرف سنی سنائی چند چیزیں ہیں. جب اس کی بنیاد پر ہمارا عمل ہوتا ہے، ہماری عبادات ہوتی ہیں، ساری ہی کچی ہوتی ہیں، ہمارے سارے کام ہی کچے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں فیل ہیں. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری ایمانداری، آنیسٹی، آپ ہر چیز میں دیکھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا جہاں جتنا داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ایک زندگی کا بڑا حصہ گزارا کس چیز میں؟ پریکٹسنگ نہیں تھے. لیکن جب اب ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان کے دل میں الحمدللہ محسوس ہوتا ہے کہ لذت انہوں نے پالی. انہوں نے قرآن کا کورس کیا، انہوں نے علم سیکھا. علم سیکھنے کے بعد انہوں نے جب محسوس کیا، اب وہ اس بات پر ہیں، اور یہ ایک مشن ہے الحمدللہ. ہمیں ایسے بھائی ملتے رہتے ہیں. مجھے ان بھائی سے ایک اور بھائی بھی یاد آ گئے، میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. اور آج وہ الحمدللہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ 10 20 50 100 نہیں، واللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا باعث بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بنا رہے ہیں. ان کا آغاز میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اب سے کوئی 20 سال پرانی بات ہے. کوئٹہ میں تھا، وہاں پر یہ بھائی ہمارے پاس آئے، اور یہ بڑے اس وقت بھی اپ ٹو ڈیٹڈ تھے ہمارے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو کمیونیکیشن سکلز، اس کا بڑا ملکہ دے رکھا تھا. انہوں نے پاکستان کو پریزنٹ کیا تھا سپیچ میں، پاکستان سے باہر بھی. ہر طرح کی سہولت تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا. نوجوان جیسے ہوتے ہیں ویسے تھے.
تو الحمدللہ ملاقات ہماری ہوئی، کچھ سننا سنانا شروع ہوا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ میرے پاس آئے اور ان کے پاس سوالات کی پوری لمبی لسٹ تھی، اور کہنے لگے کہ شیخ صاحب یہ سوالات میں نے سارے حل کرنے، آپ مجھے آج ان کے جوابات دے دیں، اس پر 1 گھنٹہ لگے یا 5 گھنٹے لگیں یا 5 دن لگیں یا 5 مہینے، مجھے ان سب چیزوں کے سوالات، ان سب سوالات کے جوابات چاہیے. انہوں نے چونکہ اسلام کو اس سے پہلے پریکٹس نہیں کیا تھا، جب وہ اسلام کی روشنی، کچھ اس کا ٹیسٹ دل میں محسوس ہونا شروع ہوا تو پھر ان کو چین نہیں آیا. آئے وہ، اور ہم نے وہ سارے سوالات کو دیکھا، ڈسکشن کی. واللہ اس کے بعد سے آج تک، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے آخری سانس تک اس سے بڑھ کر استقامت، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم، حکمت سب عطا کرے. آج تک وہ اس بنیاد کے اوپر ماشاء اللہ تبارک الرحمن استقامت سے چل رہے ہیں. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان ہیں، کچھ دیکھیں، ہم کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ ہر نئی چیز کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کو ٹرائی تو کرو، ہر چیز میں پریکٹس کر کے اس کو ٹرائی تو کرو. نہ پسند آئے تو پھر چلیں، پھر کچھ اور سوچ لیں گے. ایک دفعہ ٹرائی تو کرو کہ کیا عبادات میں لذت کیا ہے، ایمان میں لذت کیا ہے. اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ایسے کہ اس چیز پر سب سے پہلے عمل کرو گے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم اس امت کے لیے نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا حکمت تھی کہ اس رب نے ہمارے لیے اس امت، آخری امت کے لیے کہ جس کے بعد کوئی امت نہیں، آخری رسول پر کہ جس کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں، ان پر سب سے پہلا حکم اقرأ ہی نازل کیوں کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ تم لوگ عام لوگ نہیں ہو، تم لوگ عام امتوں کی طرح جو گزر گئی اس کی طرح کی امت نہیں ہو، تم کچھ خاص ہو، بلکہ بہت خاص ہو. اب تمہیں ہی انبیاء کے بعد انبیاء والا کام کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے پیغام کو اب تمہیں ہی آگے پہنچانا ہوگا. ہم اس پہلے حکم میں بری طرح سے فیل ہیں. بیسک ویلیوز اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ پریکٹسنگ لائف. ایمان کا مطلب ہے کہ دل میں علم، عقیدہ، ایمان، دل کے بیلیفز کیا ہونے چاہیے. یقین کس چیز کا نام ہے؟ نور ایمان و ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کی کیا ویلیو ہے میری زندگی میں اللہ کی طرف سے؟ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد پھر آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، اور میرے خیال میں اللہ پر ایمان کا یہ مطلب ہے، کیا میں یہ صحیح، میرا جواب ٹھیک ہے، کیا مکمل ہے؟ واللہ آپ اہل علم کے پاس جائیں یہ چیزیں لے کر، تو اہل علم سے جو آپ کو پتہ چلے گا وہ آپ کے لیے شاید بڑا حیران کن ہو کہ آپ اللہ پر ایمان کے سلسلے میں شاید 25% سے بھی کم علم رکھتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. جو ہماری شناخت ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے. رسول پر ایمان کا مطلب، رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیوں بھائی؟ کیا لینا دینا ہمارا فرشتوں کے ساتھ؟ کتابوں پر ایمان کیوں؟ آخرت پر ایمان کیا مطلب؟ کیا ہے آخرت؟ تقدیر پر ایمان کیوں؟ پھر اسلام میں شہادتین، زبان سے اقرار بھی، دل میں یقین کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا، اکیلے معبود ہونے کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے ہادی، مقتدا، پیشوا ہونے کا، اور غیر مشروط اطاعت کا. اس کے بعد نماز ہے. یہ پلرز ہیں، یہ اسلام کے وہ فرائض ہیں جن فرائض کو ارکان کا نام دیا گیا. کیا ہے نماز؟ مقصد کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آداب کیا ہیں؟ روح کیا ہے؟ جسم کیا ہے؟ اس کے احکامات کیا ہیں؟
سفر کی نماز کیا ہے، حضر کی نماز کیا ہے، تہجد کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، اشراق کیا ہے، چاشت کیا ہے، سنت نوافل کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. ایک جیسی عبادت ہے، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قومہ ہوتا ہے، قعدہ ہوتا ہے، لیکن یہ فرائض ہیں، یہ سنن ہیں، یہ نوافل ہیں. کیا مطلب ہے، کیا ڈفرنس ہے؟ ہم نے جاننے کی کوشش کی. یہ تو تھے عقائد اور ایمانیات، سبحان اللہ، جن میں بنیادیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ بچوں کا سمر کورس چل رہا ہے. کل بچوں کو کچھ چیزیں ہم جو یہاں پہ سکھا رہے ہیں ان میں بنیادی طور پر یہ بھی چیز سکھا رہے ہیں کہ بچوں کو بنیادی ویلیوز آج ہم سکھائیں. مثال کے طور پر ان کو 3 چیزیں سکھائی ہم نے اس ہفتے میں. بہت ساری چیزوں میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میں نے ان کو کچھ سکھائی اب خود سیکھنے کے لیے. اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ بچوں کو یہ سکھایا کہ بیٹا جب آپ نے بات کرنی ہے، بات عام گفتگو میں اپنے بات کرنے کے والیوم کو سیٹ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والیوم سیٹ کیا ہے. ہمارا بات کرتے ہوئے ہمارا والیوم، ہماری آواز کتنی بلند ہونی چاہیے. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اپنے بچوں کا والیوم تک سیٹ کروانا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری تھی. اور کتنے بچے ایسے ہیں جن کی آواز کا والیوم صرف اس وجہ سے بگڑا، خراب ہوا، بد اخلاقی میں گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے والدین کو اسی طرح چیخ کر بولتے ہوئے دیکھا. کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے والدین کے ساتھ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر سورہ نازل کی، ان کی نصیحتیں قرآن میں ذکر کی. ان میں ایک نصیحت اپنے بیٹے کو وہ یہ بھی کرتے ہیں، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، بیٹا آواز کو ذرا پست رکھو، بات کرتے ہوئے آواز کو ذرا دھیما رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کم نہیں کہ لوگوں کو سنائی نہ دے جو قریب کھڑا ہے، اور اتنا بلند بھی نہیں کہ جیسے چیخ رہے ہو. اپنی آواز کو دھیما رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹا سب سے مکروہ آوازیں گدھوں کی آوازیں ہوتی ہیں. گدھوں کی آواز میں کیا ہے؟ گدھے کوئی آرام سے آواز نہیں نکالتے. بکری کی آواز ہے، اتنا والیوم بلند نہیں ہوتا اس کا. اگر وہ ممہا رہی ہو تو کوئی بندے ایسے تنگ نہیں ہوتے، لیکن اگر گدھا اس کی آواز ہو کیسا لگے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں واللہ گدھوں جیسی آوازیں ہیں. یہ بیسک ویلیوز ہیں. ہم نے کب سیکھی؟ ہم نے کب کوشش کی کہ سیکھیں کہ ہماری وائس کا والیوم کیا ہونا چاہیے؟ کہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والیوم کو بلند کیا؟ کس موقع پر، کس بات پر، کیا ضرورت پیش آئی؟ خطبہ جمعہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والیوم بلند ہو جاتا تھا. کأنہ منذر جیش، گویا کہ آپ سپہ سالار ہوں اور اپنی فوج کو، پوری آرمی کھڑی ہے اور ان کو بلند آواز سے کسی چیز سے ڈرا رہے ہوں، آگاہ کر رہے ہوں، وارن کر رہے ہوں. عام دروس میں آپ علیہ السلام کا لب و لہجہ کیسا تھا؟ کبھی کبھی ایک بات کو 2-3 دفعہ دہراتے. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا کہ آپ کے الفاظ کو گن سکے لعدہ تو وہ گن سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو. آپ اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے. کیا یہ ادب نہیں ہمیں سکھایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز کے والیوم سے آپ کا والیوم بلند نہ ہو. اور ان کے بعد جب آپ کی احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہوں، اور احادیث مبارکہ پڑھنے والے، پڑھانے والے انبیاء کے ورثاء و علماء، ہم ان کی مجلس میں ہوں تو ہمارا والیوم بلند نہ ہو. ہم بڑوں کی مجلس میں ہوں، ہمارے والدین ہوں، اگر والدین نہ بھی ہوں، دوسرے ہوں، بڑے ہوں، صرف عمر میں بڑے ہوں، ہمارے وائس کا والیوم کم ہونا چاہیے. کیا یہ آداب بنیادی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں ہیں؟ اور کبھی کبھی طلبہ علم، طلبہ دین، وہ لوگ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. واللہ تربیت کا کہاں پر رونا روئیں، کہاں پر اس کا فقدان ہے. تو تب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بنیادی چیزیں یہ تو سکھائیں بچوں کو. بچوں کو سکھانے کی ایک چیز ہم نے یہ سیکھی،
ہم نے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ ایک بچے کا جواب تھا سکردو، ایک کا جواب تھا کشمیر۔ جواب تو ٹھیک تھا، اچھی جگہ ہیں۔ اور کچھ نے یہ بھی جواب دیا، زیادہ تر نے یہ جواب دیا کہ مکہ ہے، مدینہ ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ اچھے جوابات ہیں، لیکن ان بچوں میں سے کسی ایک نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ جگہیں، یا پوچھا یہ تھا کہ سب سے اچھی جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی ہے، تو اس کا جواب تھا مساجد۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس زمین کے کون کون سے ٹکڑے اس خالق و مالک و کریٹر کو، اس زمین کی جس نے خود پیدا کیا زمین کو، اس سے کون سے زمین کے ٹکڑے زیادہ پسند ہیں؟ مساجد۔ اب صرف اس ایک بات کو لے لیجئے، کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ ویلیوز کیسے سیٹ ہوتی ہیں، تربیت کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے یہ حدیث سن لی ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا، احب البلاد الی اللہ مساجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہیں مساجد ہیں۔ سن لیا، مطلب کیا ہے اس کا؟ واللہ اگر اس کا مطلب سمجھ آ جائے، ہم نے کہا نا شروع میں نے کہا کہ ہمارا کل اثاثہ ہمارے اسلام اور دین کے متعلق کیا ہے؟ صرف سنی سنائی چند چیزیں جس کے پیچھے کوئی فہم نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی ایمان کی لذت نہیں، کوئی نور نہیں۔ یہ کیسے چیزیں ملیں گی؟ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں کیا مطلب کیا ہے اس کا کہ مساجد اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس بات کا ہم پر کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے؟ اس بات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہ سیکھنا چاہیے کہ جو میرے رب کی پسندیدہ جگہیں ہیں وہ کم از کم مجھے اپنے گھر سے زیادہ، اگر نہیں تو کم از کم اپنے گھر کے برابر تو عزیز ہونا۔ اس کا مزید ایفیکٹ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا، خوشبودار، معطر رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں، ضرورت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز مزید اضافہ کرے گی ہمارے گھر کی خوبصورتی میں، پھر خوبصورتی میں اضافہ در اضافہ کبھی کبھی اسراف میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، لیکن کرتے ہیں نا۔ اور یہاں پر مساجد کا جب معاملہ آتا ہے، مسجدیں ویران۔ آج آپ سب یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب اپنے آپ سے سوال کریں، جواب بھی خود ہی اپنے آپ کو دیں اور سیکھیں۔ ہماری فجر کی نماز آج کہاں تھی؟ ہم نے کہاں پڑھی فجر کی نماز؟ اگر ہم نے اس حدیث کو واقعی تربیت کے انداز میں لیا ہوتا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، تو پھر جس طرح ہمیں اپنے گھر میں بستر پر راحت اور چین ملتا ہے، کم از کم اتنی ہی راحت، اتنا ہی چین اور سکون ہمیں اللہ کی مساجد میں بھی ملنا چاہیے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ہمارے فرائض، مردوں کے فرائض مسجد میں جماعت کے ساتھ ہوں۔ کلاسز ہوتی ہیں، علم کے سلسلے چل رہے ہیں، بندے نظر نہیں آتے۔ کیا سمجھا اپنے اس حدیث سے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو مسجدیں پسند ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف سے یہ بات آپ کے کانوں میں بار بار گونج رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں یار میں صبح سے اٹھتا ہوں، شام سو جاتا ہوں، ہفتہ میرا گزرتا ہے، جمعے کے دن آتا ہوں، جمعے کے دن چلیں خطبہ سن رہا ہوں، میں سنتا ہوں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں، میرا مسجد سے تعلق کتنا ہے؟ مجھے یہاں پر کچھ مرتبہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد کے لیے اور جو چیزیں ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے کبھی لوگوں کو کہہ دیا کریں۔ یہ ہمیشہ، یہ پہلے بھی اس مرکز سے پہلے بھی یہیں قریب ایک جگہ جمعہ میں پڑھاتا تھا محمدی مسجد میں، تب بھی وہ مجھے کہتے تھے کہ فنڈ کی اپیل کریں۔ میں ان کو کہتا تھا واللہ دل نہیں مانتا کہ جو لوگ مسجد میں آنے والے ہیں ان کے سامنے یہ رکھا جائے کہ ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے مسجد کے لیے، دل نہیں مانتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ کیوں؟ اگر ہمیں خود معلوم نہیں کہ مسجد کو کس چیز کی ضرورت ہے تو واللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم اسی چیز پر ہیں کہ لوگ خود ان میں یہ تربیت پیدا ہو کہ بھائی آپ بتائیں مسجد کے لیے کیا ضرورت ہے،
یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہیں ہیں. بتائیے اس کی رونق کے لیے، اس کی آبادی کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، اس سے متعلقہ تمام امور کے لیے بتائیے ہم کیسے ہم کام آ سکتے ہیں. تو ہمارا کام ہے. ہم تو اس چیز کے خلاف ہے کہ یہاں سے فنڈ کی اپیل کی جائے، لیکن مساجد کا واللہ ان کے خطباء کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بندو بجلی کا بل آ گیا یار، بجلی کا بل ہے ادا کرو، ادا کرنا ہے کوئی فنڈز دے دو، فلاں اب ضرورت آ گئی، اب فلاں ضرورت آ گئی. کیا ہر مسجد میں یہ اعلانات نہیں ہوتے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس حدیث کو سننے کے بعد ہماری کوئی تربیت ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اس حدیث کا، اس پروفیٹک ورڈز کا مطلب کیا ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کو سب سے محبوب جگہ مساجد ہیں، کچھ بھی نہیں. اور الحمدللہ جن لوگوں نے سمجھا اس کا نتیجہ آپ دیکھیے. آپ اپنے اس مرکز کو، اس مسجد کو دیکھ لیجئے. یہ ہمارے ان لوگوں کو اللہ کی توفیق ہے. آپ کو یہاں پر جو صفائی ستھرائی، خوشبو کا انتظام، ہر چیزیں چل رہی ہیں، تمام چیزیں آپ دیکھیں الحمدللہ سہولیات موجود ہیں، بغیر اس کے کہ کبھی ہم نے اس طرح سے فنڈز کی باقاعدہ اپیلیں کی ہوں. کون ہیں یہ لوگ خرچ کرنے والے؟ عام میں سے کچھ بھائی ہیں، ان کو معلوم ہے. جی کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے. یہ اللہ کی پسندیدہ جگہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ بیسک ویلیوز ہیں جو ہم بچوں کو سکھا رہے تھے کہ بچوں کا تعلق مسجد کے ساتھ ڈیویلپ کیسے کرنا ہے. ابا جان کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے، اماں جان کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے، تو کیسے بچوں کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا؟ اور جب کسی مسلمان بچے کا، نوجوان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے تو بتائیں یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ جو جگہ ہے جس میں مسجد کی محبت ہونی چاہیے، جب یہ نہیں ہے تو یہ جگہ پر تو ہوگی. اب اس کی جگہ پر کسی نہ کسی اور جگہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی. وہ ممکن ہے گھر ہو، اور وہ ممکن ہے کوئی بلیئرڈ کلب ہو، کوئی گیمنگ زون ہو، وہ ممکن ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کوئی جگہ ہو. کوئی نہ کوئی جگہ تو اس دل میں پھر پسندیدہ ہوگی جب مسجدیں نہیں ہوں گی. اگر مسجدیں ہوں گی تو یہ جگہ، یہ کارنر جو مسجد کی محبت کے لیے دل میں موجود ہے، یہ پر ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ احادیث مبارکہ دیکھیے، آپ حیران ہوں گے. احادیث مبارکہ، ہر حدیث کی کتاب میں مسجد پر پورے چیپٹرز ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کتنے زاویوں سے مسجد کے بارے میں بات بتائی. ایک تنکا مسجد سے نکالنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب اس کا اجر دکھایا جائے گا، یہ ایک تنکے کا اجر بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. ایک تنکا. آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کو تعمیر کرو. امر ببناء المساجد وان تنظف وتطیب، اور حکم دیا کہ ان کو صاف ستھرا، خوشبودار رکھو. کون رکھیں گے؟ صرف وہ جو یہاں پہ مولوی صاحب ہیں، وہ خطیب صاحب ہیں، وہ رکھیں گے؟ نہیں، ہم سب رکھیں گے. یہ بیسک ویلیوز ہیں. ہم ان بیسک ویلیوز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کر دیں. ویسے آج ان بیسک ویلیوز کے سلسلے میں ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع تھا اہل بیت. تو انشاءاللہ یہ تمہیدی کلمات بن چکے ہیں. آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارے بچوں کی، ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، مال و دولت سب آپ پر قربان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی فیملی، آپ کے اہل بیت کا ہمارے اوپر کیا، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اس پر کیا تربیت ہے، انشاءاللہ ہم اس پر آئندہ جمعے میں بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.